آج ہم بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کی، ایک ایسی ایئر لائن جس نے کبھی آسمانوں کو چھوا اور پھر زمین پر آ گری۔ چلیں اس کی ناقابل یقین کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس پورے سفر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو بالکل مختلف وقتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 1962 میں امریکہ کی فرسٹ لیڈی جیکی کینیڈی PIA پر سفر کرتی ہیں اور کہتی ہیں گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، یعنی سفر کرنے کے لیے بہترین لوگ۔ یہ تھا PIA کا معیار، یہ تھی اس کی پہچان۔ اور آج حالت یہ ہے کہ 671 ارب روپے کا قرض اور بقا کی جنگ۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ایک زمانے میں دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز میں شمار ہونے والی کمپنی کا یہ حال، سوال تو بنتا ہے نا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ چلیں کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، PIA کے سنہرے دور میں۔ دیکھیں، PIA کا عروج بہت تیز تھا۔ 1946 میں اورینٹ ایئر ویز سے شروعات ہوئی، 1955 میں یہ قومی ایئر لائن بنی، اور پھر ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں تو کمال ہی ہو گیا۔ 1962 میں کراچی سے لنڈن کی تیز ترین پرواز کا ورلڈ ریکارڈ تک بنا ڈالا۔ اور بات صرف رفتار کی نہیں تھی، PIA ہر چیز میں آگے تھی۔ سوچیں، یہ جنوبی ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے بوئنگ 707 جیٹ طیارے استعمال کیے۔ چین جانے والی پہلی نان سوویٹ ایئر لائن بھی یہی تھی، یہاں تک کہ ماسکو کے راستے یورپ تک کا روٹ بھی اسی نے کھولا۔ اس کے معیار کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1980 کی دہائی میں جب ایمریٹس ایئر لائن بن رہی تھی تو PIA نے اسے کھڑا کرنے میں مدد کی، اپنے طیارے دیے، عملہ دیا، ٹریننگ دی، سب کچھ۔ اور ظاہر ہے اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1973 تک PIA سال میں 22 لاکھ مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچا رہی تھی، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں، پورے ایشیا کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی ایئر لائن بن چکی تھی۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آیا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جب زوال کا سفر شروع ہوا۔ تو آخر گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ ویسے تو وجوہات کئی تھیں، لیکن سب سے بڑی وجہ تھی سیاسی مداخلت۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میرٹ اور قابلیت کی جگہ سیاسی سفارشیں چلنے لگیں۔ ایئر لائن کو چلانے کے لیے ماہرین کے بجائے ایسے لوگوں کو لایا جانے لگا جن کا تجربے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس سیاسی تعلقات تھے، اور بس یہیں سے PIA اندر سے کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے، پروفیشنلزم ختم ہو گیا، اقربا پروری آ گئی، حکومتیں بدلتی رہیں، اور PIA کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلان ہی نہیں بن سکا۔ دنیا آگے بڑھ رہی تھی اور PIA وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ جو اندرونی کمزوری تھی اس نے باہر سے آنے والے جھٹکوں کے لیے دروازے کھول دیے، اور پھر کچھ ایسی پالیسیاں بنی جس نے تباہی کی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ اور ان پالیسیوں میں سب سے تباہ کن تھی 1990 کی دہائی کی اوپن اسکائی پالیسی۔ اس پالیسی نے ایمریٹس اور قطر جیسی بڑی اور جدید ایئر لائنز کو پاکستان میں کھلی چھوٹ دے دی، اور ہماری PIA جو پہلے ہی اندر سے کمزور ہو چکی تھی، اس مقابلے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جب مسافروں کو اسی قیمت پر بہتر سروس اور نئے جہاز ملنے لگے تو انہوں نے ظاہر ہے دوسری ایئر لائنز کو چنا، اور دیکھتے ہی دیکھتے PIA کا مارکیٹ شیئر تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اور جب مارکیٹ شیئر گرا تو مالی حالات بھی خراب ہوتے گئے، نقصان پر نقصان ہوتا رہا، اور آج یہ قرض 671 ارب روپے کی ایک بہت بڑی رقم بن چکا ہے۔ پھر 2020 کے بعد کا دور تو جیسے ایک کے بعد ایک مصیبت لے کر آیا۔ کراچی میں طیارہ حادثہ، پائلٹس کے لائسنس کا سکینڈل، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ جہازوں میں تیل بھروانے کے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ ان سب کا ملا جلا اثر بہت ہی برا ہوا۔ یورپ، برطانیہ اور امریکہ نے PIA کی پروازوں پر پابندی لگا دی، قیمتی اثاثے بک گئے، اور ساکھ کو ایسا نقصان پہنچا جس کی تلافی شاید ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہمیں آج کے دن پر لے آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ حکومت نے اب آخری حل کے طور پر اس کی نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ عمل 2023 میں شروع ہوا، اور اب نظریں 2025 پر ہیں جب اس کا کوئی حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ تو اب PIA ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ اگر یہ کامیابی سے فروخت ہو گئی تو شاید اس کے لیے بحالی کا ایک موقع پیدا ہو جائے، لیکن
اگر یہ سودا نہ ہو سکا تو اس کا مستقبل بہت تاریک نظر آتا ہے۔ اور آخر میں یہی ایک بڑا سوال بچتا ہے کہ ایک وقت میں جو ایئر لائن پاکستان کی شان تھی، ایک عالمی پہچان تھی، کیا وہ کبھی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر پائے گی؟ کیا پی آئی اے کی پروازیں ایک بار پھر فخر سے بلند ہوں گی؟